السلام علیکم ناظرین، جی نوجوان کے ساتھ میں ہوں عذرا عالم۔ اسلام ایک مکمل نظریہ حیات ہے۔ یہ نظریہ حیات ہم اسی صورت میں اپنا اوڑھنا بچھونا بنا سکتے ہیں اگر ہمیں اس کی مکمل رہنمائی ملتی رہے۔ اسلامی اسکالرز ہی اس کی مکمل رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرضیہ سلطانہ صاحبہ، جو کہ ایک اسلامی اسکالر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں خیریت سے ہوں۔ بہت شکریہ، ڈوئنگ ویل۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسی راستے کا انتخاب کیوں کیا، اور اس نفسا نفسی کے دور میں اصلاح دین کا کام کتنا مشکل ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ راستے کچھ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے چنے جاتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ قرآن الکریم میں دیکھیں جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ رب العالمین تو سب کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پاک پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ بے شک۔ اچھا، پھر اس میں جو بیوٹی آف لائف ہے، میرے خیال سے اسلام ہی وہ واحد دین ہے، اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جو آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اس کو مزید نکھارنے کے لیے، میرے خیال سے جو اس راستے پہ چل نکلتا ہے اس کے لیے پریشانیاں تو obviously وہ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں وہ تو ہوتا ہی ہے، مگر میرے خیال سے ان دس پاتھ جو میں نے زیادہ دیکھا وہ زیادہ آسانیاں تھیں۔ جی۔ پاکستان میں مبلغین کی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں شدت پسندی دیکھنے کو آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں پھر نیریٹیو اس کے دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کیا ہم وہ پیغام احسن طریقے سے آگے پہنچا رہے ہیں؟ بالکل، کیونکہ اس میں جو میری نظر میں جو ایک بہت ہی ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ جتنی بھی حدیث مبارکہ پڑھ لیں، دیکھ لیں، اس میں جو چیز آپ کو بہت پرومیننٹ نظر آئے گی اس میں ہارمنی ہے، امن ہے، محبتیں ہیں، اور اگر کوئی مس ہیپ ہو بھی جاتا ہے تو اس کو ایسے انداز سے ہینڈل کیا جاتا ہے کہ اس میں پھر جنگ و جدل کی زیادہ صورت نہیں بنتی۔ میں یہ اس دور کی بات کر رہی ہوں کہ جب اسلام ایک ضابطہ حیات ڈکلیئر ہو چکا تھا۔ بالکل۔ اب جب ہم ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ایک دوسرے اینگل پہ جاتی ہے، مگر جو ہم ایز اے مسلم جو ہم نے اپنے اندر جو ایکسٹریمسٹ ایک پال رکھا ہے نا، کہ یا تو ہم دین کو اتنا ریجڈ بنا لیتے ہیں کہ اس میں پھر ہم اویئر کم ہوتے ہیں، دین سیکھتے کم ہیں، بس سنی سنائی بات پہ عمل کر کے پھر ہم مطلب جو مین ایم ہے، جو مین فوکس ہے، اس سے ہم نکل جاتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال آپ لے لیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر آپ تھورولی اس کو دیکھیں تو بڑے سے بڑے مسائل جو ہیں وہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے، اور وائلس دے ور سٹنگ ٹوگیدر، یعنی کہ ایک اچھی سی مثالی سی سٹنگ لے لیں آپ تو بڑے سے بڑے مسائل کا حل وہاں سے نکل آتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، نہ کہ ہم قرآن الکریم خود دیکھیں، خود پڑھیں، اس کو تفسیر آپ دیکھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ اور سملر چیز احادیث مبارکہ کی بھی آتی ہے، اور میرے خیال سے کہ جو آج جو چیز لیک کر رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے ایک تو کتب بینی ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ ایسا ہی آسان استعمال، موبائل فون آ گیا ہے جی، انٹرنیٹ آ گئے، وہیں سے دیکھ کے پھر وہ چیز وائرل ہو گئی اور بات ختم۔ انسٹیڈ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم ایک کتاب لے لیں، شرح بخاری شریف لے لیں، مسلم شریف لے لیں، یا کوئی بھی حدیث مبارکہ کی کوئی بھی کتاب لے لیں آپ، اور اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ آپ شاید اس وقت وہاں موجود تھے، اور وہ جو انسپریشن آپ کو وہاں سے جو ملتی ہے نا وہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکے گی۔ بالکل ایسا ہی جی۔ ہم کیسے نئی نسل کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ روایت سے ہٹ کے کون سے ٹولز استعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیں، اٹس اے ویری سمپل اینڈ ایزی وے کہ دین ایک خوبصورت چیز ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اسلام جو ہے، میں وہ آپ کو پہلے بھی عرض کر رہی تھی کہ اسلام ایک انتہائی خوبصورت دین اس لیے بھی ہے کہ اس میں پورا پرنسپل آف لائف ہے۔ بے شک۔ یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دیکھیں دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جب ایک بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتا ہے تو اس کے قوانین آپ کو پہلے قرآن کریم سے مل جاتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اس کی انہیریٹنس، اس کا کھانا پینا، اس کی پرورش، تعلیم، ایوری تھنگ از دیئر ان قرآن۔ بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتی ہے بات کہ وہ ڈسٹنس یا دوری کیوں ہے۔
اس میں دیکھ لیں کہ موجودہ جو ہمارے جو نوجوان ہیں جنہوں نے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر میں ہم بڑی امیدیں ان سے لگا رکھی ہیں ہم نے، انفارچونیٹلی ایک تو یہ ہے کہ جب وہ اس راہ کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جی فلاں پہلے یہ تھا، بالکل، تو اب وہ اس راستے پہ آیا، وہ نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، دس از سم تھنگ ویری بیڈ. اور اس میں جو ہم جو زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جی اگر کوئی بچی حجاب لینا شروع ہو گئی، اگر کوئی بچہ مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وی آر سو ججمنٹل. ہم کوئی نہیں بھی پڑھ رہا تب بھی ایشو ہے، کوئی پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے تب بھی ایشو ہے. تو اس میں پھر سب سے مین جو چیز ہوتی ہے وہ اس چیز کے اوپر، وہ اس شخصیت کے اوپر وہ رسپانسبلٹی آتی ہے جو اس چیز کو لیڈ کر رہا ہے. یعنی یوتھ میں سے اگر ایک جو لکی یوتھ ہے، جس کے پاس کوئی نالج ہے دین کا، اسلام کا، اس کو چاہیے کہ وہ ان کو ویلکم کرے، ان کو اپنے ساتھ لگائے. اور ان کو میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ اگر حدیث مبارکہ میں یا قرآن کریم کی کسی آیت پہ بھی آپ نے اگر ایک پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیا ہے نا، فور شور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پازیٹیو چینجز آئیں گے. تو یوتھ کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین سے اس طرح لو لگائیں کہ آپ اپنا ڈیلی کام کریں، اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، کھیل کود بھی کریں، مگر اذان کی آواز آئے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو خود بلا رہے اپنی طرف. اور جہاں تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی باری آتی ہے، تو وہ شاید میں اپنے الفاظ میں تو نہ بیان کر سکوں کہ اس ہستی کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم شاید اس دنیا میں، اس زندگی میں کیا کسی بھی زندگی میں آ کے وہ احسانات اتار نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی. تو ہمیں وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنی ہے نوجوانوں میں بالخصوص، کہ ان میں وہ ٹالرنس آئے، ان میں وہ یونٹی آئے جو ہمارے ملک میں اس وقت بہت زیادہ جس کی ضرورت ہے. مجھے دیکھ کے یہ بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب نوجوان بچیاں اور بچے میرے پاس آتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک پازیٹیو پرسنالٹی کیسے بنا سکتے ہیں. تو میری ہمیشہ ان سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی تو آپ کو کسی چیز کا پھر خوف نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ دو پاتھ ہیں، دو پیسیجز ہیں کہ جو آپ کو ہمیشہ سیدھی راہ دکھائیں گے. سیدھی راہ ان اے سینس کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. بالکل ایسا ہی. جی، آپ خواتین کی مختلف پروگرامز اٹینڈ کرتی ہیں، تو خواتین کو دین سکھانا کتنا ضروری ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ خواتین کو دین سکھانا یا خواتین کو دین پر چلانا یہ بہت ضروری ہے. اور موجودہ وقت میں جس وقت ہم جہاں سے گزر رہے ہیں، بالکل اس موقع پہ آ کے تو اور زیادہ ضروری ہے. کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ ایک خاتون، ایک انڈیویجول ایز اے پرسن، وہ میں ہمیشہ ویر ایور آئی اسپیک میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو ایک خاتون جو آتی ہے اس دنیا میں، اس پر بھی اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے. سیکنڈلی دین سیکھنا تو ہر کوئی چاہتا ہے، نو ڈاؤٹ. اور بے شک ہم اس میں اگر دیکھ لیں کمپیریٹیولی تو خواتین اوبویسلی وہ بھی بہت آگے ہیں. جی ہاں. مگر مسئلہ پھر آگے پریکٹس کرنے کا آتا ہے. بالکل عمل کرنے کا آتا ہے. دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس پرفیکشن، وہ جو ہے نا وہ پریکٹس سے ہی آتی ہے. اچھا پریکٹس کیسے کریں؟ مین چیز یہ ہے جب پریکٹس کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک خاتون پھر جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری پھر آگے اولاد کی تربیت کی آتی ہے. الحمدللہ I'm a mother myself. تو میرے خیال سے میرا جس دن میرا جو بیٹا ہے جس دن وہ میری گود میں آیا، وہ دن میری زندگی کی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا وہ اس دن ہوئی. جی وہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک ضروری عمل ہے. بالکل. بچے کی پرورش، اس کو ایک اچھا مسلمان بنانا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچوں تو میرے پاس یہ اچھی ایک نیکی ہو کہ میں یہ بتا سکوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت میں نے اپنے بچے کی پرورش ایسی کی ہے کہ یہ سنت پہ عمل کر رہا ہے.
تو اس لیے جو آج کل کی جو نفسا نفسی ہے، جو آج کل ایک جنگ و جدل چل رہا ہے ہر جگہ، یا آج کل جو یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت واسٹ ہے، بالکل بہت واسٹ ہے، اور ہر طرح کی مٹیریل اس میں آپ کو ملے گی. تو ایز اے وومن سب خواتین کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ واٹ ایور دے ہیو، جو بھی آپ کے پاس نالج ہے دین کا، اس کو اسپریڈ ضرور کریں. اگر آپ نے ایک اچھی بات سنی، آپ اس کو آگے پھیلانے میں مدد کریں. جی ہاں، ہمارے معاشرے میں خواتین کے گھریلو جھگڑے ختم نہیں ہوتے. اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ اٹس اے ویری سمپل اینڈ ایزی وے. دیکھیں، جھگڑے ہونے کی کبھی کبھی تو وجوہات ہوتی نہیں ہیں. بالکل. صرف بے صبری ہم لوگوں میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے. I'm talking on both angles. کہ بے صبری ہم میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے. دوسرا، ہم بات سننے کو تیار نہیں ہیں، برداشت نہیں ہے. ایگو کا پرابلم بھی ہوتا ہے، کہہ سکتے ہیں. ہاں، مگر اس میں یہ ہے کہ چونکہ میرا کام زیادہ جینڈر بیس وائلنس کے ساتھ، اور یہ مطلب میرا زیادہ شعبہ یہی رہا ہے، اور بیکاز آئی واز ممبر ود NCSW ایز ویل، تو میری یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ اس طرح کے کیسز میں جو نچوڑ ہم نکالتے رہے ہیں نا، وہ یہی ہوتا تھا کہ میکسیمم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خواتین کو مارنا شرعی جرم ہے. بالکل ایسے ہی. خواتین کے اوپر اگر آپ ہراسمنٹ کی، تو اب دیکھیں سب بات کر رہے ہیں نا میڈیا کی طرف سے، چونکہ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں، مگر یہی چیزیں 1400 سال پہلے فوربیڈن تھیں. بالکل. آپ کسی کے اوپر ٹونٹ نہیں کر سکتے تھے. فورس میرج کا تصور نہیں تھا. اگر کسی کو فورس کیا جاتا تو وہ پہنچ جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ود آؤٹ اینی ہیسیٹیشن. اور سرکار آگے سے کیا فرماتے؟ سرکار ہمیشہ ان خواتین کی فیور فرماتے کہ اگر ان کی رضا اس میں شامل نہیں ہے، بالکل nobody can force them. وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ کیا سوچتی ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گی ہماری جو لڑکیاں ہمیں سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں آپ کو آج؟ سب سے مین جو چیز ہے وہ تعلیم ہے. تو جہاں تک آپ تعلیم حاصل کر سکیں اس کو ضرور اویل کریں اس اپرچونٹی کو. ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف ڈگری سفیشینٹ نہیں ہے، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو ایکسپینڈیچر ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہم کر رہے ہیں، اس میں کسی ایک کا کمانا اور اسی پہ ہی وہ سارا ریلائی کرنا اس امپاسبل نہ ہو. بالکل. امپاورمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں اپرچونیٹیز تو ہیں، مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کو، بچیوں خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم ابھی بھی اس سٹیج پہ نا کہ ہم ویب سائٹ کھول کے نہیں دیکھتے until and unless ہم کسی ایونٹ پہ جائیں اور ہمیں وہاں سے پتہ چلے اور ہم اس کو آگے یوٹیلائز کریں. دوسری جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ sometimes they are not confident enough. جی بالکل. یہ کانفیڈنس کی کمی ایک بڑا ایشو ہے. کمیونیکیشن کا بہت بڑا ایشو ہے کہ بچیاں ہماری تھوڑی سی شائع ہو جاتی ہیں، ریلکٹنٹ ہو جاتی ہیں. کرنے والی بات ہو سکتا ہے وہ نہ کریں، شائع ہو جائیں. تو اگر آپ پاکستان میں امپاورمنٹ کے حوالے سے جو مختلف تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، ایون گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سارے ایسے سیمینارز ہوتے ہیں یا ان کو اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں، تو ان کو اویل ضرور کریں. اگر نہیں کر سکتے تو آج کل تو انٹرپرینیورشپ کا اتنا زیادہ سلسلہ ہے کہ آپ اس کو اویل کریں. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اے وومن کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، تاکہ اس میں وہ کانفیڈنس آئے کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں ہوں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط میں ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.